آئیے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک انسان نے اپنا وجود اس دنیا میں قائم کیا اور کس طرح حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور کیسے ان کو یہ مشکلات پیش آئیں اور انہوں نے ان کا سامنا کس طرح سے کیا۔ دنیا میں جو سب سے پہلے انسان پیدا کیا گیا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے اور دوسرا حضرت حوا علیہ السلام تھی۔ یہ دونوں جنت میں رہتے تھے اور یہ دونوں ایک پھل کھانے کی وجہ سے اس دنیا میں آئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع فرمایا تھا۔ ان دونوں نے یہ پھل شیطان کے بہکاوے میں آ کے کھا لیا تھا، پر جب حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر دعا کی، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتارا جہاں ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ کس طرح وہ اس دنیا میں آئے، پر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے اس دنیا میں کس طرح سے زندگی گزارنا شروع کی، کس طرح سے انہوں نے اپنے لیے کھانا تیار کیا، کس طرح سے وہ آگ پانی کا استعمال کرتے تھے، کیونکہ ان کے آنے سے پہلے زمین تو بالکل بنجر تھی۔ تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے ان چیزوں کا استعمال کس طرح سے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جہاں ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سے سب سے پہلے جب ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 60 ٹکڑے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو اہن گیری سکھلا دے۔ حاجت آگ کی ہوئی تو آواز آئی، اے جبرائیل علیہ السلام، آگ دوزخ سے لے آؤ۔ اور جب انہوں نے آگ دوزخ سے لا کر دی تو آگ ان کے ہاتھوں پہ ہی گرم ہو گئی، یعنی تپش اس کی اتنی تھی کہ ان کے ہاتھوں کو جلا دیا اور انہوں نے یہ آگ زمین پر ڈال دی۔ وہ آگ 7 طبق چھید کر کے دوزخ میں جا گری۔ 7 دفعہ ایسا ہی کرنے سے پھر آگ جو دوزخ میں جا گرتی۔ پھر آواز آئی، اے جبرائیل علیہ السلام، 7 دریائے رحمت سے دھو کر اسے لاؤ، تب ٹھہرے گی۔ اور کعب الحبار نے لکھا ہے، جبرائیل علیہ السلام آگ لانے میں عاجز رہے، تب اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، انہوں نے پتھر سے ماک جاڑ کر آگ نکال لی اور جبرائیل علیہ السلام نے اہن گیری سکھلا دی اور کھیتی کرنے کے لیے ایک جوڑا بیل لا کر دیا اور کہا کہ تو اپنے ہاتھ سے زراعت کر کے اپنے لیے غذا حاصل کر۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر دانہ چھڑکا اور ہل جوتنا شروع کر دیا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر ایک لکڑی کی چھڑی ماری۔ بیل نے کہا، اے آدم، تو مجھ کو کیوں مارتا ہے؟ اگر تمہیں اتنی ہی عقل ہوتی تو دنیا میں تو کیوں پھینکا جاتا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات سن کر غصے میں آ کر اس بیل کو چھوڑ دیا اور وہاں سے چل دیے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے آدم علیہ السلام، تم کہاں جاتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، بیل نے مجھے سرزنش کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار رہے گا، اب تم کو رنج و عذاب برداشت کرنا پڑے گا، تبھی تم نعمت کھاؤ گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری دفعہ بیل جوتنا شروع کر دیا۔ پھر بیل نے ایسا ہی کہا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیل کی زبان بند کر دی اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی فرمایا، اگر تم بیل پر سختی کرو گے پھر یہ درست نہیں ہوگا اور جل جاؤ اور اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ میں بیلوں کی زبان پر مہر کر دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکے، تب اچھی طرح ان سے کام لو۔ پھر آدم کھیتی کرنے میں مشغول ہوئے، زمین پر گیہوں بکھیرا، وہ بار لایا اور پختہ ہوا، تب کاٹ لیا۔ یہ سب 7 گھڑی میں تیار ہو گیا۔ زمین نے کہا، اے آدم، مجھے معاف رکھو کہ میں ضعیف ہوں، ورنہ اس سے بھی جلدی تم کو گیہوں دیتی۔ آدم علیہ السلام نے جب گیہوں کو مل کر صاف کر کے کھانا چاہا تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اول گیہوں کو پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینک۔ تب ہوا نے ان سے تعلیم پا کر اپنے ہاتھ سے پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے روٹی پکا کر آدم علیہ السلام کے سامنے لا رکھی۔ آدم علیہ السلام نے چاہا کہ کھاویں، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا تحمل کیجیے،
آفتاب غروب ہونے دو کہ تم روزہ دار ہو۔ جب شام ہوئی آدم حوا نے ساتھ مل کر روٹی کھائی۔ پھر دوسرے روز جب اشتہا کھانے کی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خال سیاہ سینے پر میرے نمودار ہے اور جلد بڑھ گیا ہے، یہاں تک کہ ہفت اندام ان کے سیاہ رنگ ہوئے اور وہ ڈرے اور معلوم کیا کہ شاید مجھ پر دوسری ذلت آ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم روزہ رکھ، آج کچھ مت کھا کہ تیرے بدن کی سیاہی مٹ جائے۔ آدم نے اس دن کھانا نہیں کھایا، روزہ رکھا تو کچھ دن ان کا سفیدی پر آیا۔ پھر دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، تم 2 روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ تم کو شفائے کامل بخشے گا۔ اور ان روزوں کا نام ایام بیض ہے کہ 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ ہر مہینہ کی حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا، اور اس زمانہ سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس پر عمل تھا۔ پس جب حضرت آدم علیہ السلام نے حتیٰ ہندوستان میں آ کر مسکن کیا تو حوا حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اقلیمہ تھا، وہ نہایت خوبصورت تھی۔ پھر حوا حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا، مگر یہ خوبصورت نہ تھی۔ مروی ہے کہ حوا 120 بار جنی تھی، ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنتی، اور دوسری روایت ہے کہ 180 بار جنی تھی، اور روایت کی گئی کہ قابیل ماں کے پیٹ میں بہشت میں تھا۔ پیدائش ان کی دنیا میں ہوئی اس واسطے کہ بہشت جائے پاک ہے، نہ جائے آلودگی ان کی۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا اور کہا ہے کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا، میری بہن اقلیمہ صاحب جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو مان لے۔ اس نے کہا، نہیں، مگر تم حابیل کو دوست رکھتے ہو، اور یہ بے سبب دوستی کہ تم کہتے ہو پہلے جس نے عدول حکمی اپنے ماں باپ کی وہ قابیل ہی تھا۔ احروش آدم علیہ السلام نے جب حکم اللہ کے قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی، بعد اس کے کہ قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا کہ میری بہن اقلیمہ کو طلاق دے تو میں اپنی خدمت میں رکھوں گا۔ حابیل نے کہا، یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ شادی کر دی ہے، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہیں کروں گا اور اللہ کا حکم بجا رکھوں گا۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا تو واسطے تشفیع خاطر دونوں بیٹوں کے یہ انصاف کر کے فرمایا کہ دونوں بھائی کو کوہ منع پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی اللہ کے درگاہ میں قبول ہوگی اس کی بیوی اقلیمہ ہوگی۔ پس دونوں بیٹوں نے حسب حکم باپ کی کئی بکریاں لاگڑ ذبح کر کے کوہ منع میں رکھ دیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت میں ہے ترجمہ، اور سنا ان کو تحقیق احوال آدم کے بیٹوں کا جب نظر مانی دونوں نے کچھ نظر پھر قبول ہوئی ایک سے اور نہ قبول ہوئی دوسرے، غرض دونوں بھائیوں نے ربانی کوہ منع پر رکھ کر دعا مانگی کہ یا الہی قربانی ہماری قبول کر۔ وہیں آتش بے دود مثال نے آ کر قربانی حابیل کی جلا دی اور قربانی قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے بولا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ قابیل نے حابیل کو کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا کہ قربانی تیری قبول ہوئی۔ حابیل بولا کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے،
پرہیزگاروں کی۔ اگر تو ہاتھ چلاوے گا مجھ پر مارنے کو، میں ہاتھ نہ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو۔ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو صاحب ہے سارے جہان کا۔ اب وہ کوئی منا حاجیوں کا محل منا جاتا ہے۔ قربانی اب تک اسی جگہ پر ہوتی ہے۔ پس کلام میں حابیل و قابیل دونوں بھائی کوئے منا پر قربانی دے کر والد کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات کو سن کر اس کے مار ڈالنے کی تدبیر کرنے لگا اور وقت فرصت پر نگاہ رکھتا تھا کیوں کر اس کو دفاع کرے، اور اس زمانے تک کسی نے کسی کو ابھی قتل نہیں کیا تھا مگر قابیل نے حابیل کو ناحق مارا تھا۔ ایک روز قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس واسطے کہ تیرے سب فرزند کہیں گے کہ قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی، تمہارے باپ کی نہیں۔ حابیل نے کہا، اے بھائی، اس میں میری کیا قصور ہے؟ اللہ عادل ہے۔ اچھا، اگر تو مجھے مارے گا میں تجھ کو نہیں ماروں گا، حق برادری کا بجا لاؤں گا تو اللہ مجھے خوش ہوگا اور میں دوزخ سے خلاصی پاؤں گا۔ وہ اس بات کے سنتے ہی اور بھی اس کا دشمن جانی ہوا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے۔ قضاء الہی سے ایک روز قابیل نے حابیل کی بکری خانے کے پاس جا کر دیکھا اور وہ منگل کا دن تھا کہ حابیل اس میں سوتا ہے۔ اس میں متڑ دو ہوا کہ اس کو کس طرح سے مار ڈالوں۔ قضاء الہی سے گریز نہ تھا۔ اس میں شیطان بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر سامنے قابیل کے آ کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ پر مارا۔ سانپ مر گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے ابلیس لعین سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا۔ حابیل مر گیا اور وہ مردہ اللہ کی درگاہ میں عاصی و کافر ہوا۔ بعد اس کے کہ قابیل کو اس کو کیا کرنا چاہیے، آخر اس کی لاش کو کاندھے پر لے کر وہ پھرنے لگا۔ جس زمین پر لہو اس کا گرا وہ زمین شور ہو گئی، یعنی زمین نے وہ خون چوس لیا۔ بس اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ اپنے دوست کی فضیحت کرے۔ تب کوے کو بھیجا کہ اس کو بتلائے۔ پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا زمین کو کہ اس کو دکھا دے کہ کس طرح چھپاتا ہے میت اپنے بھائی کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دو کوے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا اور اس نے اپنے چنگل سے زمین کو کھود کر قبر کی مثال بنا کر اس میں اس کوے کو گاڑ دیا۔ پس قابیل بولا، اے حرابی، مجھ سے اتنا ہو سکا کہ ہو جاؤں برابر اس کوے کے کہ میں چھپاؤں عیب اپنے بھائی کا، پھر لگا پچھتانے۔ سورۃ مائدہ میں تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل نے حابیل کو بالکل اس کوے کی مانند زمین میں گاڑ دیا، اور جب اس نے اس کو گاڑا اس کے بعد اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے زمین قابیل کو داب لے۔ تب حکم الہی سے زمین نے اس کو رانوں تک داب لیا۔ جب قابیل نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، خدایا، ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردہ ہے، اس کو بھی زمین داب لیتی۔ آواز آئی، اے ملعون، ابلیس نے اپنے بھائی کی خون ریزی نہیں کی تھی۔ وہ پھر بولا، خدایا، میرا باپ بھی گندم کھا کے عاصی ہوا تھا، اس کو بھی زمین میں دفن کر دیتے۔ پھر جناب باری سے اس پر عتاب ہوا، اے مردود، تیرے باپ نے قطع رحم کب کیا تھا جیسا کہ تو نے کیا ہے۔ پھر قابیل کو سینے تک زمین نے داب لیا۔ جب اس نے کہا، یا رب، قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ میری توبہ اس کلمے کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کی برکت سے میرے گناہ بخش دے۔ پھر ندا آئی، اے زمین،
اس کو چھوڑ دو۔ تب اس نے چھوڑ دیا۔ بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت میں قابیل کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کو نیزے سے مارا، پھر اللہ عز و جل نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا۔ اسی طرح حال اس کا روز قیامت تک رہے گا۔ جب مکہ سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حابیل کی بہت تلاش کی مگر نہ پایا۔ بعد اس کے کہ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب نہ دیا۔ چند روز سے معلوم نہیں کہاں گیا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا پینا سونا سب ترک کر دیا اور شب روز ان کے غم و فکر میں رہتے۔ ایک روز صبح خواب میں دیکھا کہ حابیل حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اس کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں، قابیل سے ہم بیزار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، مت گریہ و زاری کرو، اللہ تعالیٰ بھی اس سے بہت بیزار ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کو اس کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اور بولے، اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا لہو زمین نے کھینچ لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، لعنت ہے اس زمین پر کہ خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب زمین نے خون اگل لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے حوا نے قبر کو کھود کر اسے نکالا، دیکھا کہ اس کا نقل پڑا ہے اور خون سے تربتر اور آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اور بھی بہت سا دونوں روئے اور ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لائے، اور روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 روز تک اس تابوت کو تمام عالم کے گرد پھرایا۔